صفحہ نمبر 220 مثنوی سحر البیان۔ کلیم الدین احمد اپنی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں فرماتے ہیں، میر حسن مثنوی کے مرد میدان ہیں۔ مثنوی سحر البیان بہترین اردو مثنوی سمجھی جاتی ہے۔ جب قیامت کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بات محبوب کی جوانی تک پہنچتی ہے، اور جب مثنوی کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بات سحر البیان تک پہنچتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قدر نشہ، خمار، کشش اور شاعری محبوب کی جوانی میں ہوتی ہے، اسی قدر یہ خصوصیات دوسری اشیاء میں نہیں ہوتی۔ اردو میں کئی طرح کی مثنویاں کافی تعداد میں لکھی گئی ہیں، مگر جو دلکشی اور شاعری مثنوی سحر البیان میں موجود ہے، دوسری مثنویاں اس نعمت سے محروم رہ کر اپنی کوتا نصیبی پر افسوس کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم بآواز بلند یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اردو مثنوی میں سحر البیان کی حیثیت اس بلند مینارۂ نور کی ہے جس کی جگمگاہٹ اور ضیاء کے سامنے دوسری مثنویاں مان پڑ گئی ہیں۔ میر حسن کی مثنوی اردو ادب کا ایک لافانی شاہکار ہے۔ میر حسن نے یوں تو کئی مثنویاں لکھی، لیکن جو شہرت عام اور بقائے دوام سحر البیان کے حصے میں آیا اور کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ بقول میر حسن، انہوں نے اس کہانی میں صرف عمر صرف کر دی، تب کہیں جا کر یہ مارکۃ الآراء مثنوی وجود میں آئی ہے۔ زبس عمر کی اس کہانی میں صرف تب ایسے یہ نکلے ہیں موتی سے حرف، جوانی میں جب ہو گیا ہوں میں پیر، تب ایسے ہوئے ہیں سخن دل پذیر۔ ڈاکٹر گلکرائسٹ کی فرمائش پر 1802 میں میر بہادر علی حسینی نے اس کو نثر میں منتقل کیا۔ 1805 میں یہ مثنوی پہلی بار فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد 1805 میں نہال چند لاہور کی گل بقولی کے ساتھ بمبئی میں شائع ہوئی۔ اس کا ترجمہ انگریزی میں زبان میں بھی ہو چکا ہے۔ سحر البیان تقریباً 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ سحر البیان کی کہانی میں کوئی ندرت معلوم نہیں ہوتی، لیکن پہلے سے موجود فرسودہ عناصر سے میر حسن نے وہ کام لیا ہے۔ یہ قصہ ایک نئی صورت اختیار کر گیا ہے اور بین السطور میں عصری معاشرت کی وہ جھلک دکھائی دیتی ہے جس کی بنا پر انہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کہانی کو نئی کہانی کہہ سکیں۔ سو میں ایک کہانی بنا کر نئی در فکر سے گوند لڑیاں کئی لے آیا ہوں خدمت میں بہر نیاز، یہ امید ہے کہ ہوں پھر سرفراز۔ کہانی خواہ کتنی نئی ہو یا پرانی، میر حسن کے معجز رقم قلم نے اسے زندہ بنا دیا ہے۔ وہ تمام عجوب جو مثالیت، معیار پرستی اور مافوق الفطرت عناصر کی آمیزش سے پیدا ہوتے ہیں، حسن بیان میں کھو جاتے ہیں، اور یہی حال اس مثنوی کے حسن بیان کا ہے۔ میر حسن کے زمانے میں کردار نگاری کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ کہانی کو محض تفریح چیز سمجھا جاتا تھا، اور اگر کسی کہانی میں ایسے عجیب و غریب مرد اور عورتوں کا ذکر نہ کیا جاتا جو عام انسانوں سے مختلف ہوں، تو پھر وہ کہانی نہیں رہتی۔ اس لیے میر حسن نے کہانی کی پلاٹ میں ان تمام عصری رجحانات کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نہ صرف میر حسن کی جادو بیانی کے قائل ہیں بلکہ اس کی کہانی بھی پسند کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 221 سحر البیان کی چند چیدہ خصوصیات۔ نمبر 1، کردار نگاری۔ کسی کہانی میں کردار نگاری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور کردار یوں ہی کسی کہانی کی کامیابی و ناکامی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے کردار نگاری کے میدان میں خوب جولانی دکھائی ہے۔ اس مثنوی کے اکثر کردار لوگوں کو اب بھی یاد ہیں۔ میر حسن نے کردار نگاری کرتے وقت لوگوں کے حفظ مراتب کا خاص خیال رکھا ہے۔ میر حسن کے یہ کردار ان کے معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں جن میں میر حسن نے اپنے فن اور کمال مہارت کے ذریعے زندگی کے آثار دوڑا دیے ہیں۔ چونکہ وہ ہر کردار کے نفسیاتی رویے سے پوری طرح آگاہ ہیں، اس لیے انہوں نے اس مثنوی میں کردار نگاری کے بھرپور مظاہرے دکھائے ہیں۔ اب سحر البیان کے کرداروں کا انفرادی جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بادشاہ ملک شاہ۔ بہت نرم دل اور نیک دل بادشاہ ہے۔ رعایا اس سے خوش ہے۔ رعایا کی خوشحالی کا یہ عالم ہے کہ اس کی سلطنت میں کہیں بھی فقیر نظر نہیں آتا، لیکن بادشاہ نعمت اولاد سے محروم ہے۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس کی اولاد ہوگی، لیکن 12 سال کی عمر میں شہزادے پر کوئی مصیبت آئے گی۔ یہ معلوم کر کے بادشاہ نے کہا شہ نے اس پر نہیں اختیار، جو چاہے کرے میرا پروردگار۔ اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نماز شکر ادا کی۔ یہ سنتے ہی مزدہ بچھا جا نماز، کہ یہ لاکھ سجدے کے
اے بے نیاز، بادشاہت میں سخاوت بھی موجود ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ چلے لے کے نظریں امیر و وزیر، لگے کھنچنے زر کے تودے فقیر، خاصوں کے خوجوں کو جوڑے دیے، پیادے جو تھے ان کو گھوڑے دیے۔ جب شہزادی کی عمر 12 سال کی ہو گئی اور برا سانحہ پیش نہ آیا تو بادشاہ نے جشن منایا اور شہزادے کو شہر میں گشت کرایا۔ مگر اسی رات شہزادے کو پری لے اڑی۔ تب بادشاہ بہت غمگین ہوا اور ایک مدت تک غم و یاس کی زندگی گزاری۔ بالآخر نجم النساء کی حکمت عملی سے جب شہزادہ اپنے شہر کو واپس آیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کے شہر کی رونقیں لوٹ آئیں اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نمبر 2، شہزادہ بے نظیر۔ بے نظیر ملک شاہ بادشاہ کا فرزند ہے۔ یہ سیر البیان کا ہیرو ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ بہت حسین و جمیل ہے۔ اس کی خوبصورتی کا ذکر میر حسن جو کرتے ہیں، عجب صاحب حسن پیدا ہوا جس کو مہر و ماں دیکھ شیدا ہوا، نظر کو نہ ہو حسن پر اس کتاب، اسے دیکھ بےتاب ہو آفتاب۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ چاند رات میں بام پر سوتے ہوئے ایک پری اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ قذارہ ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی لاکھ چیز سے وہ اس پہ نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ اس کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے میر حسن کا قلم نہیں تھکتا، اسے پڑھنے لکھنے کا بھی شوق ہے۔ صفحہ نمبر 222۔ سرحان مجلہ دھری ایک کتاب، ظہوری نظیری کا کل انتخاب، دھری ایک بیاض اور رشک چمن، پراز شیر و سودا اور میر و حسن۔ جب بے نظیر کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر بدر منیر کے باغ میں پہنچا تو اس کا حسن یہاں بھی نمایاں ہے۔ برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں، مرادوں کے دن، وہ گورا بدن صاف ترکیب دار، بھرے ڈنڈ پر نور رتن کی بہار۔ بے نظیر کی تعلیم و تربیت میں اچھی خاصی بادشاہ نے اس کو سارے علوم مروجہ سے آراستہ کر دیا ہے۔ معلم، متعلق، منشی، ادیب، ہر ایک فن کے استاد بیٹھے قریب، دیا تھا زبس حق نے ذہن رسا، کئی سال میں علم سب پڑھ چکا۔ بے نظیر پری کے ہاں بالکل بے عمل ہے، جس کی وجہ سے اس کی حیرانی، پریشانی، غم، جدائی اور عجیب و غریب دنیا دکھا کر پیش کی گئی ہے۔ وہ پری کی طرف ملتفت بھی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے نہیں کہ غیر جنس ہے، بلکہ فضائے طلسمی اور بغیر رضامندی لے جانے کے سبب۔ بے نظیر ایک عاشق مزاج شہزادہ ہے۔ جب اس نے باغ میں بدر منیر کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب نجم النساء نے اس پر عرق گلاب چھڑکا اور اسے ہوش میں لایا تو نجم النساء کی ترغیب سے اس نے بدر منیر کے ساتھ شراب بھی پی لی۔ میر حسن فرماتے ہیں، پھر آخر کو شہزادے دمی اٹھا، دیا ساغر اس مہ کے منہ سے لگا، جب آپس میں چلنے لگے جام مل، مندے غنچائے سان دل کھلے مثل گل۔ جب آپس میں چلنے لگے جام مل، مندے غنچائے سان دل کھلے مثل گل۔ صفحہ نمبر 223۔ ابتدا میں بے نظیر میں اظہار عشق کی طاقت نہیں ہے، لیکن شراب کے 2 پیالے لینے کے بعد وہ اپنی پوری کہانی در منیر کو سناتا ہے۔ چونکہ پری ہم جنس نہ تھی، اس لیے وہ پری سے محبت نہ کر سکا، لیکن بدر منیر کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کا انداز بے نظیر کے کردار میں بڑی بلندی پیدا کر دیتا ہے اور اس سے میر حسن کے انسانی شعور کا پتہ بھی چلتا ہے۔ بے نظیر ایک معصوم شہزادہ ہے، اس میں شجاعت اور بہادری نہیں ملتی۔ وہ فسانہ عجائب کے ہیرو جان عالم کی طرح بہادر نہیں ہے، اس لیے اس نے میدان جنگ میں شجاعت نہیں دکھائی، مگر وہ ایک شریف اور نیک باطن شہزادہ ضرور ہے۔ بے نظیر کے کردار کی آخری چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ اس کی محبت بدر منیر سے اتنی شدید ہے کہ وہ اپنے والدین کی ملاقات اور مشورہ سے پہلے ہی بدر منیر کے باپ مسعود شاہ کے پاس شادی کا پیغام بھیج دیتا ہے، اور یہ پیغام اس دھمکی کے ساتھ جاتا ہے کہ اگر شادی نہ ہوئی تو وہ فوج کشی کرے گا، لیکن یہ تیزی اس کی فطرت میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بالآخر بے نظیر اپنی محبت کو حاصل کر کے وصل و قربت کے مزے لوٹنے لگتا ہے اور شادی کی مہم سر کر کے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 3، بدر منیر۔ بدر منیر
سراندیپ کے بادشاہ مسعود شاہ کی بیٹی ہے، اس کی حسن راہزن عقل و خرد ہے، اس کے حسن دل فریب کا نقشہ میر حسن اس طرح کھینچتے ہیں: وہ رخسار نازک کے ہو جائے لال، اگر اس پہ بوسے کا گزرے خیال، قد و قامت آفت کا ٹکڑا تمام، قیامت کرے جس کو جھک کر سلام۔ میر حسن نے بے نظیر کے جوڑے کا یہ کردار کہانی کی ہیروئن بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فطری طور پر اس کے دل میں عشق کے سلسلے میں رشک کا مادہ ہے۔ جب بے نظیر اس سے پری کا ذکر کرتا ہے تو بدرمنیر تمام سنجیدگی کھول کر بول اٹھتی ہے: مرد تم پری پر وہ مرو، تم پری پر وہ تم پر مرے، میں سب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرک تو بندی کو بھاتی نہیں۔ مگر یہ رشک اور جنجلاہٹ پکتی ہے۔ بے نظیر اس سے سچی محبت ہے، بے نظیر سے اسے سچی محبت ہے، چنانچہ جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کی آتش محبت بھڑک اٹھتی ہے اور اس غم میں پریشان ہو جاتی ہے۔ خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، نہ اگلا سا ہنسنا، نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا، نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے۔ بدرمنیر ایک باوفا شہزادی ہے۔ جب بے نظیر کو پری نے کنویں میں قید کر دیا اور اس کی ملاقات کے لیے نہ آ سکا تو بے نظیر اس کے ہجر میں تڑپنے لگی۔ صفحہ نمبر 224۔ دوانی سی ہر طرف پھرنے لگی، درختوں پر جا جا کے گرنے لگی، تپے ہجر گھر دل میں کرنے لگی، درے اشک سے چشم بھرنے لگی۔ اگرچہ نجم النساء نے بدرمنیر کو سمجھایا کہ بے نظیر بے وفا معلوم ہوتا ہے، اس کو تیری کیا پرواہ ہے، مگر بدرمنیر دل کی صاف ہے، اس کو بے نظیر کی وفا پر رشک نہیں ہوا، اس لیے اس نے کہا: مجھے رات دن اس کا رہتا ہے ڈر، پری نے سنی ہو نہ یاں کی خبر، پری نے کہیں تیش کھا لاف میں، دیا ہو نہ پھینک اس کو کوکاف میں۔ جب بے نظیر کو کنویں سے رہائی حاصل ہوئی اور بدرمنیر نے اس کو دیکھا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ یہ اس کی وفاداری کی دلیل ہے۔ میر حسن کہتے ہیں: پڑی غم کی باتیں جو یہاں درمیان، یہ روئی کے لگ گئیں ہچکیاں۔ چونکہ بدرمنیر ایک مشرقی شہزادی ہے، اس لیے میکے سے رخصت ہوتے وقت وہ رونے لگتی ہے۔ وہ دلہن کے رو رو کے ہونا جدا، وہ ماں باپ کا اور رونا جدا۔ صفحہ نمبر 224 جاری ہے۔ بدرمنیر میں داستان میں ہیروئن کی بہت سی خوبیاں موجود ہیں۔ اس کے کردار کے متعلق سید احتشام حسین رقم دراز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بدرمنیر کئی حیثیتوں سے بے نظیر ہی کا عکس ہے، وہ دونوں تصویروں ایک ہی سانچے میں ڈالی گئی ہیں۔ اس کا کردار کہانی کے ارتقاء میں زیادہ مدد نہیں دیتا، وہ لاکھ حسین صحیح مگر اس میں وہ تیزی نہیں جو اس کی بے عملی کو دور کر سکے۔ 4. نجم النساء۔ نجم النساء مسعود شاہ کے وزیر کی بیٹی ہے۔ یہ بہت ذہین اور چلاک ہے۔ اس نے نہایت عقلمندی کے ساتھ بدرمنیر کی ملاقات بے نظیر سے کرائی۔ پہلی دفعہ جب نجم النساء منظر پر نمودار ہوتی ہے تو وہ ایک عملی کردار کی طرح کہانی میں نہایت اہم موقع پر کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا تعارف میر حسن اس طرح کراتے ہیں: تھی ہمراہ اس کے ایک دختر وزیر، نہایت حسین قیامت شریر، زبست تھی ستارہ سی وہ دلربا، اسے لوگ کہتے تھے نجم النساء۔ جب پری نے بے نظیر کو کنویں میں قید کر دیا اور وہ 1 ماہ تک نہ آیا تو نجم النساء نے بدرمنیر کو یوں سمجھایا: مسافر سے کوئی بھی کرتا ہے پیت، مثل ہے کہ جوگی ہوئے کس کے میت۔ نجم النساء بدرمنیر کی وفادار سہیلی ہے۔ جب بدرمنیر نے خواب میں دیکھا کہ شہزادہ بے نظیر کنویں میں قید ہے تو نجم النساء نے عہد کیا کہ وہ اس کو قید سے رہا کرائے گی۔ اس نے جوگن کی سی شکل بنا کر صحرا کی رالی، پریوں کی طلسمی دنیا میں قیدی کی تلاش میں، وہ بھی الہڑ لڑکی کے ہاتھوں جو غالباً 4 دیواریں سے بھی نہ نکلی ہوگی۔ نجم النساء کی ذہانت اور تیزی کا پتہ دیتی ہیں۔ اسے اپنے عقل پر بھروسہ ہے، جو جوگن بن کر نکلنا بھی ایک گہری معنویت رکھتا ہے، کیونکہ جس ایثار کا نقشہ وہ پیش کر رہی ہے اس کے لیے یہی زندگی درکار تھی۔ صفحہ نمبر 225۔ نجم النساء ماہر نفسیات بھی ہے۔ جنوں کا بادشاہ فیروز شاہ اس کی حسین و جمیل شکل دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ نجم النساء بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ اس طرح اس کا مقصد حل ہو سکتا تھا، مگر فیروز کے عشق کو نظر انداز کر کے وہ ظاہری طور پر اس سے گریز کرتی ہے۔ میر حسن اس کی اس ماہرانہ نفسیاتی چال کو یوں بیان کرتا ہے:
نظر این کی جب آن پڑتی ہے ادھر تو یہ اور کی طرف کرتی نظر، کبھی کبھی تیکھی نظروں سے گائل کیا، کبھی میٹھی باتوں سے مائل کیا۔ آخر کار نجم النساء اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور دو بچھڑے ہوئے دلوں یعنی بدر منیر اور بے نظیر کو ملا دیا۔ اس کی ذہانت کی دلیل ہے میر حسن کی نجم النساء جب رجب علی بیگ سرور لکی ملکہ مہر نگار کی طرح ذہین ہے، مہر نگار کی طرح ذہین ہے، بلکہ دونوں ذہانت کی پتلیاں ہیں۔ آخر میں نجم النساء فیروز شاہ سے شادی کر کے زندگی کا نیا سفر شروع کر دیتی ہے۔ عابد علی عابد فرماتے ہیں تمام کرداروں میں جو کردار سب سے زیادہ روشن، رنگین اور شوخ دکھائی دیتا ہے وہ وزیر زادی نجم النساء کا ہے۔ نجم النساء کے کردار کے متعلق احتشام حسین فرماتے ہیں سحر البیان میں سب سے اہم کردار نجم النساء کا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ سحر البیان میں ہی نہیں، اردو کی تمام مصنوعیوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ ایک زندہ حقیقت ہے جو بے عملی میں، عمل اور جمود میں حرکت پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 5 مارخ پری۔ مارخ پری کا کردار مافوق الفطرت کردار ہے۔ اس کا انسانی رخ کم سامنے آتا ہے، وہ صرف قصہ کو الجھانے، آگے بڑھانے اور اس کی ابتدا میں مددگار ہوتی ہے۔ مارخ کے ملک اور اس کے گھر کی تمام چیزیں طلسمی ہیں، مگر اس کی طبیعت قدر انسانی خسائل کی طرف مائل ہے۔ اس کی ہوس ناکی بے نظیر کو اڑا لیتی ہے اور اس حرکت سے ہی کہانی انتہا کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بظاہر مارخ کا کردار بہت چھوٹا ہے، مگر جس طرح کسی شہر کا کوئی بادشاہ نہ ہوتا تو بے نظیر کو وجود نہ ہوتا، اسی طرح اگر مارخ پری درمیانی کڑی نہ بنتی تو بے نظیر کی بدر منیر تک رسائی بھی ممکن نہ ہوتی اور کہانی کی شکل ہی کچھ اور ہوتی۔ نہ نجم النساء کی ضرورت پڑتی اور نہ عشق کی، یہ سرمستیاں اور گرمیاں پیدا ہوتی۔ نمبر 2 تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ میر حسن نے سحر البیان آصف الدولہ کے عہد میں لکھی تھی، چنانچہ اس میں ہر مقام پر دربار کا رنگ، محلات شاہی کی تصویریں، چہل پہل کہکہے اور وہی رنگ رلیاں نظر آتی ہیں جو ان محلوں کی زینت تھی۔ زبان پر بھی انہیں تکلفات کا پرتو کہیں کہیں ملتا ہے۔ تہذیب کا یہ ڈھانچہ جسے نوابین اوت نے کھڑا کیا تھا، لکھنؤ کے ماحول اور ادب پر چھایا ہوا تھا۔ آصف الدولہ گھر میں تو مولد سے بھی بڑے ہوئے تھے، مگر تاریخی بساط پر ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنا گھر بیچ کر سب کچھ داؤ پر لگا رہے تھے۔ اوت کی شاہی قصر کی دیوار اور روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود نواب اور ان کا متعلقہ طبقہ اپنی آن بان میں فرق نہ آنے دیتا تھا۔ صفحہ نمبر 226۔ میر حسن نے سحر البیان میں نہ صرف ان کا تذکرہ کیا بلکہ ان محفلوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ انہیں پڑھتے وقت ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے فن کا بہت بڑا کمال ہے۔ نمبر 1 بیٹے کی پیدائش۔ بادشاہ بیٹے کی پیدائش کے لیے منتیں مانگ رہا ہے، پھر بیٹے کی پیدائش پر شہنائی اور کرنا بجایا جاتا ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے جس انداز سے خوشی بنائی اس سے میر حسن کے عہد کا پتہ چلتا ہے۔ نقیبوں کو بلوا کے یہ کہہ دیا کہ نہ کارخانے میں دو حکم جا، کہ نوبت خوشی کے بجا دیں تمام، خبر سن کے یہ شاد ہوں خاص و عام۔ بجے شادیانے وہاں اس کھڑی، ہوئی گرد و پیش ان کی خلقت کھڑی۔ نمبر 2 لباس۔ سحر البیان کے مطالعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آصف الدولہ کے عہد میں شہزادیاں کس طرح کا لباس پہنتی تھیں۔ بدر منیر کے لباس کا ذکر میر حسن اس طرح کرتے ہیں، کروں اس کی پیشواز کا کیا بیاں، فقط ایک پیشواز آب رواں، زبس موتیوں کی تھی سنجاف کل، کہے تو وہ بیٹھی تھی موتی میں تل، وہ کرتی وہ انگیاں جواہر نگار، نیا باغ اور ابتدا کی بہار۔ نمبر 3 شادی بیاہ۔ میر حسن نے شہزادے بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی شادی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عہد میں بادشاہوں کی شادیوں کا انتظام کس طرح ہوتا تھا۔ میر حسن کا بیان ملاحظہ ہو، وہ طبلوں کا بجنا اور وہ ان کی صدا، یہ گانا کہ اچھا بنا لاڈلا، وہ روشا کا گھوڑا پہ ہونا سوار، وہ موتی کا صحرا جواہر کا ہار۔ میر حسن نے عقد اور دلہا دلہن کی یکجائی کی رسموں کو بھی دکھایا ہے۔ دکھا مصحف اور عارسی کو نکال، دھرا بیچ میں سر پہ آنچل کو ڈال، وہ جلوے کا ہونا، وہ شادی کی دھوم، وہ آپس میں دلہا دلہن کے رسوم۔ نمبر 4 موسیقی کی محفلیں۔ ہندوستانی موسیقی کی تانوں اور ارباب نشاط کا ذکر مانوی میں بے نظیر کے پیدا ہونے، اشبائی کے مجرا
کرنے اور شادی کی محفل آراستہ ہونے کے موقعوں پر آیا ہے۔ ان مقامات پر میر حسن نے ہندوستانی طوائف و رقاصوں کے انداز و اطوار کی جو تفصیل پیش کی ہے وہ یقیناً لاجواب ہے۔ نمبر 5، پھول اور پھلوں کا ذکر۔ بے نظیر کے باغ میں ایرانی اور ہندی پھل پھول ایک ساتھ باہر دکھلا رہے ہیں۔ اگر ایک طرف لالا اشرفی اور گیند اپنے جلوائے صدرنگ سے آنکھوں کا نور بڑھانے کا سبب ہے، تو دوسری طرف چنبیلی، موتیا اور موگرا بھی مشام جام کو معطر کیے دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 227۔ چمپا کے جھاڑ الگ کھڑے ہیں۔ یہ سب پھول پھل ہندوستانی معاشرت کی بھرپور عکاسی کر رہے ہیں۔ 6، زیورات۔ قلعہ نہراں اور بازار کا ذکر آتے ہی ذہن فوراً دہلی مرحوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مثنوی کا دوسرا منظر سراندیپ ہے، جہاں بے نظیر اور بدر منیر کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ نام بھی محض خیالی ہے، مگر وہاں کے قدرتی نظاروں اور معاشرت و تمدن سے بھی اہل دہلی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کا بناؤ سنگھار ہندی عورتوں کا معلوم ہوتا ہے۔ بدر منیر کی چوٹی میں کناری، ماتھے پر ٹیکا، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر مستی ہے۔ وہ ماتھے پہ ٹیکے کی اس کی جھلک سحر چاند تاروں کی جیسے چمک، وہ بالے کی تابندگی زیر گوش، جسے دیکھ اڑ جائیں بجلی کے ہوش۔ نہ صرف یہ پہناوے یا سامان آرائشی نہیں، بلکہ سارا رہن سہن ہندوستانی ماحول کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 7، مکانات۔ میر حسن اپنے زمانے کے دیوانی خانے کی تصویر اس طرح پیش کرتے ہیں: دھری کیاریاں ایک طرف بے شمار، چنی ایک طرف ڈالیوں کی قطار، چھپر کھٹ کے پاس ایک مسند بچھا، اور اس پر تمامی کے تکیے لگا۔ ایک اور مقام پر بدر منیر کے گھر کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: زمرد کا مونڈا چمن میں بچھا، وہ بیٹھی عجب آن سے دلربا، خاص ایک حقہ لیے تھی کھڑی، کہ لالے کی پتی تھی اس پر پڑی۔ الغرض یہ خواجیں، کنیزیاں اور لونڈیاں وغیرہ سب کی سب ہندوستانی ہیں۔ ان کے لباس، پوشاک، نشست و برخاست اور آداب و اوضاع مغلیہ محلات کی اس معاشرت کی یاد دلاتے ہیں جس میں ایرانی اور ہندی دونوں رنگ مل کر ایک ہو گئے تھے۔ میر حسن کے سحر آفرین قلم نے ان مرکوں کے نقوش ایسی چابک دستی سے نوائے گئے ہیں کہ ان کی رنگینی اور دلکشی ہمیشہ کے لیے صفائی کرتاس پر ثبت ہو کے رہ گئی ہے۔ میر حسن کے بیانات سے ان کے عہد کا ماحول پوری طرح آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور سلطنت مغلیہ کے ساتھ ساتھ آصف الدولہ کا عہد ماضی کی چلمن سے جھانکنے لگتا ہے۔ عشق بائی طوائف کے مجرے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس عہد کے لکھنؤ معاشرت میں طوائف کو ایک اہم مقام حاصل تھا، اور عمراء سے لے کر غرباء اور بادشاہ سے لے کر فقیر سب طوائف کے سحر میں گرفتار تھے، اور شادی بیاہ کی محفلوں میں تو طوائف کا مجرا ناگزیر تھا۔ نمبر 3، سحر البیان کا اسلوب۔ میر حسن کی جادو بیانی اور سحر ترازی نے واقعی قصے کو سحر البیان بنا دیا ہے۔ میر حسن نے نئی طرز اور نئی زبان کا دعویٰ کیا ہے، کس حد تک درست بھی ہے، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ صفحہ نمبر 228۔ اس زبان کو نئی زبان اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں مثنوی لکھی گئی، لکھنؤ کے شہر دبستان دہلی کی شیریں بیانی اور سادہ گوئی کی روشنی سے منحرف ہو گئے تھے۔ نئی طراز اس لیے کہ یہ نہ کسی فارسی کا ترجمہ، نہ کسی بندھے ٹکے قصے پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسے دور میں جب ابہام گوئی، صنعت گری اور پرشکوہ الفاظ و بیان کا ہر طرف ڈنکا بج رہا تھا، میر حسن کی سہل نگاری اور اس میں تمام شاعرانہ لوازمات کو پورا کر کے اس محفل کے سامنے جہاں الفاظ و بیان کی پرکھ جواہرات کی طرح ہوتی، جہاں الفاظ و بیان کی پرکھ جواہرات کی طرح ہوتی ہے، اس دعوے کے ساتھ پیش کرنا بڑی ہمت اور جواں مردی کا کام ہے۔ میر حسن نے جو زبان و جیسا بھی انداز بیاں اختیار کیا ہے وہ نہایت سلیس، عام فہم اور حسب موقع جامعیت لیے ہوئے ہے۔ ان کے الفاظ خود ان کے اور ان کے کرداروں کے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ قدیم دور کے علاوہ میر حسن کے ہاں خاص لکھنؤ کے دور کی زبان بھی پائی جاتی ہے۔ مثلاً دور حاضر میں ہم ہے کے ساتھ قا کا استعمال نہیں کرتے، مگر میر حسن کے ہاں اس کا استعمال ملتا ہے۔ کہیں دیکھے اس کے تئیں ہوش مند، پری کو کیا ہے گا شیشے میں بند۔ میر حسن کی زبان فن کے اعتبار سے معیاری ہے، مگر کہیں کہیں قوافی کے استعمال میں بے اتنائی بھی برتی ہے۔ مثلاً زبست تھا وہ لڑکا تو سہما بھی کچھ، ہوا کچھ دلیر اور حیراں بھی کچھ۔ نمبر 1، محاورات۔
میر حسن نے سیر البیان میں برمحل محاورات استعمال کیے ہیں جن سے معنویت میں اضافہ ہوا ہے۔ جب نجم النساء بدر منیر سے رخصت ہونے لگی ہے تو محل کی کنیزوں سے کہا، تمہیں میں نے سونپا خدا کو سنا، تمہیں میں نے سونپا خدا کو سنا، میرا بخشیو تم کہا اور سنا۔ نمبر 2، سادگی۔ میر حسن کے بیانات میں بڑی سادگی، روانی، سلاست اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ سیر البیان کا ایک شعر اس دعوے کی مثال ہے۔ چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا، صبا جو گہی ڈھیریاں کر کے پھول، بڑے ہر طرف مولسریوں کے پھول۔ نمبر 3، ضرب الامثال۔ سیر البیان کے بعض اشعار میں ضرب الامثال کو نہایت مہارت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور یہ آج تک تمام لوگوں کی زبان پر ہیں۔ صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں۔ نمبر 4، تشبیہات۔ میر حسن کے خزانہ الفاظ میں تشبیہات کے دلکش گہر بھی موجود ہیں، ان کی تشبیہات پڑھ کر دل کلی کی طرح کھل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 229۔ وہ گورا بدن اور بال اس کے تر، کہے تو کہ ساون کی شام سحر، چلا یوں وہ دلہا دلہن کی طرف، اڑے جیسے بلبل چمن کی طرف، اڑے جیسے بلبل چمن کی طرف، غرض اس طرح سے سواری چلی، کہے تو کہ باد بہاری چلی۔ نمبر 5، محاکات۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان میں محاکات کی حسین مثالیں نظر آتی ہیں۔ میر حسن نے ایک جگہ بدر منیر کے بیٹھنے کا انداز یوں لکھا ہے، زمرد کا مونڈا چمن میں بچھا، وہ بیٹھی عجب آن سے دلربا، کہ زانوں پہ ایک پاؤں کو رکھ لیا اور ایک پاؤں مونڈے سے لٹکا دیا۔ ایک اور جگہ بدر منیر بے نظیر کے عشق ہجر میں اشک بار ہیں، بدا اس کو عاشق کا اپنے خیال، لگی رونے آنکھوں پر دھر کر روال۔ 6، رعایت لفظی۔ میر حسن نے بعض جگہ رعایت لفظی سے بھی کام لیا ہے۔ کہاں چاہ والے ہیں یوسف عزیز، اری باولی چاہ میں کر تمیز۔ 7، ابہام۔ سیر البیان میں ابہام کی کار فرمائی بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ کیے علم نو کے زباں ہر فرف، اسی نحو سے عمر کی اس نے صرف۔ 8، تجنیس۔ اس مثنوی میں تجنیس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ نہا دو کہ اس روز ایسی بنی، کہ وہ دن کی جیسی ہو سچ مچ بنی۔ 9، طنز۔ میر حسن نے کہیں کہیں طنز کے نمونے بھی پیش کیے ہیں جو لطف دیتے ہیں۔ لگی کہنے ہنس ہنس کہ وہ ماہوش ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں ہی غش۔ 10، اسم صوت۔ میر حسن کی مثنوی میں بہت سے الفاظ ایسے ملتے ہیں جن کی آواز سے مفہوم کا اظہار ہوتا ہے۔ بادشاہ کے ہاں بیٹی کے پیدائش پر خوشی کی شادیانے بجنے لگتے ہیں۔ کہا زیر و بم سے بہرے شگوں، کہ دوں خوشی کی خبر کیوں نہ دوں۔ صفحہ نمبر 230۔ میر شیر علی افسوس فرماتے ہیں، مثنوی سیر البیان اس میں بامسمہ ہے کیونکہ اس کا ہر شعر اہل مزاق کے دلوں کو لبھانے کو موہنی منتر ہے، اور ہر داستان اس کی سحر صابری کا ایک دفتر، کیونکہ فساد اور بلاغت کا اس میں ایک دریا بہا ہے۔ نمبر 4، جذبات نگاری۔ جو خلوص اور شدت تاثر میر حسن کے بیان میں جذبات نگاری کے وقت ملتا ہے وہ دوسروں کے یہاں کامیاب ہے، اسے جذبات نگاری میں بھی کمال حاصل ہے۔ انہوں نے کرداروں کے جذبات نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ مثلاً بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اس کا مفہوم ہونا فطری ہے۔ میر حسن نے بادشاہ کے جذبات کی عکاسی یوں کی ہے، وزیروں کو ایک روز اس نے بلا، جو کچھ دل کا احوال تھا سو کہا، کہ میں کیا کروں گا یہ مال و منال، فقیری کا ہے میرے دل کو خیال۔ میر حسن نے ایک اور موقع پر بھی جذبات نگاری کا کمال دکھایا ہے، جب پری رات کے وقت شہزادہ بے نظیر کو لے اڑی تو محل سرا کے لوگوں کے دلوں پر کیا گزری ملاحظہ ہو۔ کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی، سنی شہن القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہہ کے ہائے پسر،
کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بکس رہ گئی۔ جب بے نظیر قید سے رہا ہو کر اپنے وطن واپس آ جاتا تو میر حسن اس کے والدین کے جذبات کی عکاسی اس طرح کرتے ہیں۔ جب بے نظیر ہوا شہر میں ایک بیک پھر یہ گل کہ غائب ہوا تھا سو آیا وہ گل، خبر یہ ہوئی جب کہ ماں باپ کو کیا گم انہوں نے وہیں کیا گم، خبر یہ ہوئی جب ماں باپ کو کیا گم انہوں نے وہیں آپ کو، لگی رونے آپس میں زار و کتار، کہا ہائے ہم کو نہیں اعتبار۔ چونکہ والدین اپنے بیٹے کی واپسی سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، اس لیے ان کو اس کی آمد کا اعتبار نہیں تھا۔ والدین کے یہ جذبات بالکل فطری ہیں۔ نمبر 5، مرقع نگاری۔ میر حسن کو مرقع نگاری میں بھی مہارت حاصل ہے۔ وہ جس شخص کی تصویر کھینچتے ہیں اس کی شکل و شبات اور لباس کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ وہ مجسم ہو کر سامنے آتا ہے۔ نجم النساء جب جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکلی تو میر حسن نے اس کی شکل و شبات اور اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رو رو اتارا سنگھار، کیا اپنی پشواز کو تار تار، گریباں کو مثل گل چاک کر دیا خاک پر پھینک ادھر ادھر، پھر آئے جو کچھ اس کو ہوش و حواس، سجا تن پہ جوگن کا اس نے لباس، زمرد کے مندرے لگا کان میں کہ جوں سبزہ و گل گلستان میں۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 231۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جوگن ہمارے عہد کے جوگن کی طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی میر حسن کی مرقع نگاری اس دور کے لحاظ سے لاجواب ہے۔ نمبر 6، منظر نگاری۔ جب بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک باغ لگواتا ہے۔ اس باغ کی منظر کشی میر حسن نے نہایت حسین انداز سے کی ہے۔ ملاحظہ ہو، بنی سنگ مرمر کی چوپڑ کی نہر، گئی 4 سو اس کے پانی کی لہر، قرینے سے گرداس کی سرو سہی، کچھ ایک دور دور اس کے سیب و بہی۔ میر حسن نے ایک جگہ چاندنی رات کا منظر بھی خوبصورت انداز میں کھینچا ہے۔ کہتے ہیں، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خاص سارے جھکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے مہ کا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ میر حسن نے سحر البیان میں منظر نگاری کا ایک لطیف اور نازک پہلو پیش کیا ہے۔ ان کا قول ہے کہ جب شہزادہ بے نظیر کی سواری شہر میں نکلی تو عورتوں اور مردوں کے علاوہ طیور یعنی پرندے بھی اپنے آشیانوں سے نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حسن کا اثر فطرت پر بھی پڑتا ہے۔ وحوش و طیوروں تلق بے خلل، پڑے آسیانوں سے اپنے نکل۔ جب شہزادہ بے نظیر غائب ہو گیا تو محل اور شہر کے لوگ بے حد افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ باغ پر بھی افسردگی چھا گئی۔ میر حسن نے دکھایا کہ انسانی غم کا اثر فطرت پر بھی پڑتا ہے۔ ترانے سے بلبل کا جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا، پڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سبب، پڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب،
ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب، لگے تھے جو پتے درختوں کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ۔ اس منظر نگاری کے متعلق ڈاکٹر سلام سندیلوی فرماتے ہیں، میر حسن کا آرٹ ہے کہ انہوں نے یہ نقلی منظر نگاری کو اصلی منظر نگاری میں تبدیل کر دیا ہے۔ نمبر 7، مافوق الفطرت عناصر یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹس۔ قدیم داستانوں اور مثنویوں میں مافوق الفطرت عناصر بکثرت ملتے ہیں، اس لیے میر حسن نے بھی زمانے کے مذاق کے مطابق مافوق الفطرت عناصر سے سیر البیان کو دلچسپ بنانے کے لیے خوب کام کیا ہے۔ ایک جگہ میر حسن یوں فرماتے ہیں، زبسواں کی ساری جواہر نگار، ادھر ہی چمن اور ہوا میں بہار، پھریں دن میں سارے وہ حیوان ہو، کریں رات میں کام انسان ہو۔ دن کو حیوان اور رات کو انسان میں بدل جانا مافوق الفطرت عناصر کی ایک واضح مثال ہے۔ مثنوی کے مافوق الفطرت عناصر میں پری مارخ اور جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ کے کردار قابل ذکر ہیں۔ اول ذکر کردار پری اور مؤخر ذکر جنوں کا نمائندہ کردار ہے، لیکن ان میں چند انسانی اوصاف بھی پائے جاتے ہیں۔ سیر البیان پر بحث سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی یہ رائے بہت وزنی ہے، صفحہ نمبر 232۔ وہ کہتے ہیں کہ سیر البیان میں ملکی اور سیاسی حالات سے لے کر مذہبی، سماجی اور اخلاقی، ادبی سارے حالات خوش سلیقگی سے نظم ہوئے ہیں، اور اس کی یہی خصوصیت اسے اردو کی دوسری مثنویوں سے ممتاز کرتی ہے۔ خطوط غالب کا ناقدانہ جائزہ۔ اردو نثر کے تاریخی سیاق میں مرزا غالب کا نثری اسلوب بعض خصائص کی بنا پر خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مرزا غالب کا اسلوب نگارش اردو نثر کے جس منظر نامے پر رونما ہوا، اس میں اسلوب نثر کے دو اہم دور گزر چکے تھے۔ پہلا دور عربی اور فارسی انشاء سے متاثر قدیم اسلوب کا تھا، جس میں ایسی تحریریں موجود ہیں جن میں خیال بانی اور جذبات انگیزی کی مدحا مضمون اور ابلاغ تینوں پر فوقیت حاصل تھی، اور انشاء پرداز عموماً الفاظ کے در و بست اور زبان کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ جاتے تھے۔ اس اسلوب میں لکھنے والے کے ذاتی تجربے اور اظہار یا قاری کے ذہنی رد عمل اور دلچسپی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا، اور اردو نثر بندے ٹکے اصولوں کی راگ مالا بن کر رہ گئی تھی۔ دوسرا دور فورٹ ولیم کالج کے نثری کارناموں کا تھا، جن میں خداوند دان نعمت کی منشا کے مطابق مصنفین نے اس تکمات سے بھرپور اور سراپا تصنع نثر سے اپنا رشتہ منقطع کر کے سادگی اور سلاست کو اپنایا، اور اردو نثر کو اسالیب پرستی کی قدیم روش سے آزاد کر کے اسے انفرادیت کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اس طرح جہاں دور اول کی نثر میں مشرقی طرز احساس سے مکمل وابستگی اور اقدار پرستی کا رجحان نظر آتا ہے، وہاں دوسرے دور میں اس رویے سے انحراف اور علاقائی لہجوں سے ہم آہنگی کا رویہ دکھائی دیتا ہے۔ مرزا غالب کو یہی دو اہم اسلوب ورثے میں ملے تھے، جن کے مطالعے سے انہیں اگر ایک طرف مسجع اور مقفع نثر کی مشکلات اور اس کے سکہ رائج الوقت نہ ہونے کا احساس ہوا، تو دوسری طرف فورٹ ولیم کالج کی نثر کے بارے میں اندازہ ہوا کہ یہ اسلوب ہر چند عام فہم ہے، لیکن اس میں اپنے زمانے کے اجتماعی شعور اور زندگی کی عکاسی نہیں کی گئی۔ چنانچہ غالب نے اس کمی کا احساس کرتے ہوئے اپنے نثری اسلوب میں نہ صرف اس کی تلافی کی، بلکہ اردو نثر کو ایک قابل تقلید نمونہ بھی عطا کر دیا۔ غالب کا نثری سرمایہ زیادہ تر خطوط کی شکل میں ہے، جن کے متعدد مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ عود ہندی، اردو معلیٰ، مخاطب غالب، نادر، خطوط غالب، نادرات غالب وغیرہ۔ غالب نے خطوط نویسی کے ذریعے جس اسلوب کی نگارش کو روشناس کرایا، اس میں نہ محض الفاظ کی دور بدست اور کاریگری پر زور ہے، اور نہ صرف ادائے مطلب کو سامنے رکھا گیا، بلکہ ان کے ہاں قدیم پرتکلف انداز اور کلکتے کی نثری تحریک نے یکجا ہو کر ایسا اسلوب اختیار کیا جس میں الفاظ اور معانی باہم یکجان ہو گئے ہیں۔ اسلوب کے بارے میں اگر یہ مفروضہ مان لیا جائے کہ اسلوب لکھنے والے کی شخصیت کا پرتو ہوتا ہے، تو بات بلا خوف تردید کی جا سکتی ہے کہ غالب کی نثر ان کی شخصیت کی مکمل طور پر آئینہ دار ہے، اور ان کی طرز نگارش میں ان کی شخصیت کا فطری بہاؤ ہر طرح کے تصنع و تکلف سے پاک بالکل واضح نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 233۔ غالب کا
ہند ایرانی مازج مشرقی طرز احساس سے وابستگی، تہذیبی اقتدار سے ہم آہنگی، متانت اور فکری توازن غرضے کہ ان کی شخصیت کے تمام پہلو ان کی نثر میں صاف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے نثر میں بے تکلف ابلاغ پر توجہ دی اور سادگی، سلاست اور روانی کو شعار بنایا۔ ان کی نثر میں خیال انگیزی کے ساتھ ساتھ اثر آفرینی کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ ڈاکٹر گوہر نوشاہی فرماتے ہیں کہ غالب کی نثر کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ ان کے ہاں نثر کی مختلف انواع کے تقاضوں کا شعور موجود ہے۔ یہ خوبی ان سے پہلے کسی نثر نگار کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ایک وقت میں نثر کے مختلف اسالیب کو یکجا کر دیا ہے۔ ان کی بعض عبارتوں پر داستان گوئی کا گمان ہوتا ہے تو بعض عبارتیں افسانہ نویسی کا اسلوب لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کے بے شمار جملے ڈرامے کے متحرک اور زندہ مکالمے دکھائی دیتے ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ اگر زندگی اور مل بیٹھیں گے تو کہانی کہی جائے گی۔ قاسم جان کی گلی خیراتی کے پھاٹک سے فتح اللہ بیگ خان کے پھاٹک تک بے چراغ ہے۔ میاں تمہارے دادا تو نواب امید الدین خان بہادر ہیں، میں تو تمہارا دل دادا ہوں۔ اس چرخ قج رفتار کا برا ہو، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، ملک کو مارو جاؤ جلال کچھ نہیں رکھتے تھے، ایک گوشہ و توشہ تھا جہاں مفلس و بے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے۔ سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا۔ ڈاکٹر گوہر نوشائی مرزا غالب کی نثر نگاری مشمولہ ماہ نو غالب نمبر مارچ 1998 مولانا حالی نے کہتے ہیں کہ مولانا حالی نے ٹھیک لکھا ہے کہ مرزا کی عام شہرت جس قدر ان کی اردو نثر کی اشاعت سے ہوئی ویسی نظم اردو اور فارسی سے نہیں ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان خطوط میں غالب چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، ملتے جلتے، شاگردوں کے کلام پر اصلاح دیتے، علمی اور بھی بحث و مباحثوں میں شریک ہوتے اور زمانے کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر رام ببو سکسینہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زحمت گوار کرے کہ اگر ان کے خطوط کو تاریخ تحریر کی ترتیب سے جمع کرے اور ان کے خطوط کو تاریخ تحریر کی ترتیب سے جمع کرے اور ان کے وہ حصے جو مرزا کے حالات زندگی کے متعلق ہیں علیحدہ کرتا جائے تو مرزا کی مختصر خود نوشتہ سوانح عمری ان سے مرتب ہو جائے گی۔ یہ خطوط ان کی زندگی اور جزیات زندگی کی تصویریں ہیں۔ ان سے حیات، احباب اور معاصرین سے تعلقات کے متعلق ان کے نظریے اور ہم اثر اور قدیم شعراء کے متعلق ان کے خیالات سب بخوبی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 234۔ ڈاکٹر ابو الحیث صدیقی تاریخ ادب اردو صفحہ نمبر 432 میں کہتے ہیں کہ خطوط غالب کی ایک اہمیت ذاتی سوانی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری دور کے آلاب و مصائب، ناقدری و بے اعتنائی کا ذکر بڑے اندہوناک انداز میں کیا ہے۔ غالب کے خطوط کا زمانہ 1857 کے انقلاب کے آس پاس کا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی انقلاب یا حاکم کی تبدیلی نہ تھی بلکہ اس انقلاب کی ایک دور ختم کر دیا، ایک تہذیب کی بساط الٹ دی تھی۔ غالب کے خط کی چند سطروں سے اس انقلاب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں شہر ڈھہ رہے ہیں، بڑے بڑے بازار، نامی خاص بازار، اردو بازار اور خانم بازار کے ہر ایک بجائے خود ایک قصبہ تھا۔ اب پتہ نہیں صاحبان مقنا دکانیں نہیں، تب کہتے ہیں کہ ہمارا مکان کہاں تھا اور دکان کہاں تھی۔ برسات بھر می نہیں برسا، اب تیشہ و کلن کی طغیانی سے مکانات گر گئے۔ غلہ گراں ہے، موت ارزاں ہے، میوے کے مول اناج بکتا ہے۔ بعض نقادوں نے غالب کی خطوط کا پس منظر یہ بھی بتایا ہے کہ غالب شاعری کی طرح نثر میں بھی اپنی فارسی پر زیادہ فخر کرتے تھے اور فارسی نثر میں جو عبارات لکھتے تھے وہ بھی اس دور کے رائج اور مقبول فارسی نثر نگاری کے انداز میں مرصع ہوتی تھیں، جس کے لیے بڑی محنت اور توجہ کی ضرورت تھی۔ جس زمانے میں مرزا کی مصروفیات زیادہ ہوئیں اور خاص کر وہ مغلیہ خاندان کی لکھی جانے والی فارسی میں تاریخ کی نظر ثانی اور بادشاہ کے کلام پر اصلاح اور قلعہ معلّہ کی حاضری میں مصروف ہو گئے، اور پھر جب آلام و مصائب نے ان کو گھیر لیا اور صحت بھی جواب دینے لگی تو انہوں نے اردو میں ایسے خطوط لکھنا شروع کیے جو بتکلف زبان بلکہ مکالموں کی صورت میں تھے۔ غالب کی شخصیت میں شگفتگی اور جولانی کی خصوصیات بھی تھیں، اور اسی شگفتگی اور جولانی کا اصلی اثر تھا
کہ غالب کی یہاں لطیفہ سنجی بہت نمایاں نظر آتی ہیں، ان کی بات بات میں لطیفہ ملتا ہے۔ غالب فطرتاً بھی بذلہ سنج اور شگفتہ مزاج تھے، نیز ماحول کی کیفیت نے اس بذلہ سنجی اور شگفتہ مزاجی کو کچھ اور ہی نکھارا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی شخصیت میں شگفتگی اور جولانی کا اثر بہت رچا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی شخصیت کے اثرات ان کی نظم و نثر دونوں میں جھلکتے ہیں۔ نظم میں یہ اثر بالواسطہ طور پر نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ غالب نے غزل کی صنف کو اپنایا اور غزل کی صنف میں براہ راست بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کی نثر میں ان کی شخصیت براہ راست اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ان کی شخصیت کے نقوش ان کی نثر میں اس قدر نمایاں ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ان کی زندگی کے حالات، ان کے اخلاق اور عادات کے افکار و خیالات کو بڑی خوبی سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ دراصل غالب کی نفسیات بہت پیچیدہ تھیں اور اس کے دور کا طرز احساس انہیں فطرت سے قریب تر کر رہا تھا، اسی لیے غالب نے تصنع چھوڑ کر فطری انداز اپنایا جو اس دور کی ضرورت تھی۔ بیت الکلفی، سادگی، سلاست، بے ساختگی اور تاکیدے سے بھرپور عبارتوں سے برہیز غالب کی خطوط کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ غالب کو اپنے اس انداز کا شعور تھا کہ وہ ایک نئی چیز پیش کر رہے ہیں۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، صفحہ نمبر 235۔ غالب کی شخصیت میں دو رنگی نہیں تھی، ان کی شخصیت میں خلوص تھا، ایک صداقت تھی، ایک بے تکلفی تھی، ایک بے باکی تھی، ایک برجستگی تھی۔ چنانچہ یہ خصوصیات ان خطوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو نجی ضرور تھے، لیکن جن کو لکھتے وقت یہ خیال ضرور ان کے پیش نظر تھا کہ وہ چھپیں گے۔ غالب کے مزاج میں بڑی شوخی اور شگفتگی تھی، بات سے بات پیدا کرنا وہ خوب جانتے تھے، بلکہ بغیر شوخی اور شگفتگی کے وہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ مولانا حالی نے لکھا ہے کہ مرزا کی طبیعت میں شوخی ایسی بھری تھی جیسے ستار کے تار میں سر بھرے ہوتے ہیں، اور قوت متخیلہ جو شاعری اور ظرافت کی خلاق ہے، اس کو مرزا نے دماغ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو قوت پرواز کو طائر کے ساتھ۔ شوخی شگفتگی کی خصوصیات ان کے خطوط میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، لیکن ہر جگہ اس شوخی اور شگفتگی سے کوئی نہ کوئی نقطہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح ان کی یہ شوخی شگفتگی ان کے خطوط میں لطیفہ سنجی کی خصوصیت پیدا کر دیتی ہیں۔ لیکن غالب کی بڑائی اس میں ہے کہ اس لطیفہ سنجی میں بھی حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں، اور ان خطوط میں لطیفہ سنجی سے جو مزاح پیدا ہوتا ہے اس میں بڑی لطافت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوئے ان کی لڑکی کو جو بچپن میں مرزا کے سامنے آئی تھی اور اب جوان ہو گئی تھی، اس طرح مخاطب کرتے ہیں: کیوں بھائی، اگر ہم کو آئے بھی تو تم کو کیوں کر دیکھیں گے؟ کیا تمہارے ملک میں بھتیجیاں چچا سے پردہ کرتی ہیں؟ ایک اور دوسرے کو خط میں رمضان کے بارے میں اس طرح لکھا ہے: دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں، اور صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ ان خطوط میں جو شوخی اور شگفتگی ہے وہ غالب کا حصہ ہے۔ یہ شوخی اور شگفتگی مزاح کو پیدا کرتی ہے۔ لطافت اس مزاح کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ نازک موقع پر بھی وہ مزاح پیدا کرتے ہیں اور لطافت کو برقرار رکھتے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں دلی کی شرفاء کی گفتگو کے انداز قلم بند کر دیے ہیں، اور یہی غالب کا اعجاز ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی انفرادیت اور دلی کی گفتگو دونوں کو شعر و شکر کر دیا۔ غالب نے نثر کو متحرک و فعال بنا دیا، اور وہ ہر قسم کے خیالات ادا کرنے کی قدرت کا دعویٰ کرنے لگی۔ جدید نثر میں ابلاغ غالب کے خطوط سے شروع ہوا۔ غالب کے خطوط میں فارسی اور عربی تراغیب بھی ہیں، لیکن انہوں نے نثر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے۔ حامد حسن قادری خطوط غالب کی سامانح حقیقت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اکثر مصنفین کے مفصل حالات زندگی دستیاب نہیں۔ مرزا غالب پہلی شخصیت ہیں کہ ان کی تصنیف اور ان کی سیرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ان کی تمام حیات ان کی تحریروں کی جا بجا مذکور ہے۔ صفحہ نمبر 236۔ خطوط غالب اپنے عہد کی سیاسی و سماجی حالات کے عکاس۔ صفحہ نمبر 236۔
خطوط غالب اپنے عہد کی سیاسی و سماجی حالات کے عکاس۔ اردو نثر میں بھی غالب ایک انفرادی مقام رکھتے ہیں۔ خصوصاً غالب کے خطوط نے اپنی جدت پسندی کی وجہ سے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا انداز دیا۔ غالب کے خطوط میں بے پناہ خلوص نظر آتا ہے۔ یہ خطوط بے تکلف طرز بیان اور بے ساختہ اظہار کا نادر نمونہ ہے۔ یہ غالب کی قدرت زبان کا اعجاز تھا۔ ان کے خطوط کی زبان جگہ جگہ عبارت آرائی کے باوجود سادہ، سہل اور رواں ہے۔ ان کے خطوط میں ایسی بے ساختگی، روانی اور سلاست ہے جو ان سے قبل اردو فارسی مکتوبات میں کہیں نظر نہیں آتی۔ غالب کے خطوط بالکل ان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی جب وہ سادہ بیان چھوڑ کر مکالمہ پر آ جاتے ہیں تو ناول یا ڈرامے کا لطف آنے لگتا ہے۔ چند ہی فکروں سے وہ ایک ایسی جیتی جاگتی تصویر سامنے لا کھڑی کرتے ہیں جس میں جملہ آثار حیات نظر آنے لگتے ہیں۔ غالب ایک مکمل آرٹسٹ ہیں اور ان کے آرٹ کے مظاہر ان کے مکتوبات میں بھی موجود ہیں۔ ان کے خطوط کی زبان میں اصل روزمرہ کا لطف موجود ہے، مگر خوبی یہ ہے کہ کہیں ابتذال کا شائبہ نہیں بلکہ ایک ادبی شان پائی جاتی ہے۔ ان لطائف کے ساتھ ایک نمایاں سادگی اور اس کے پہلو بپہلو شوخی و ظرافت ایسے محاسن ہیں جو ان خطوط کو حد درجہ ممتاز کر دیتے ہیں۔ غالب کے یہ خطوط ان کے عہد کی سیاسی و سماجی صورتحال کے بھی عکاس ہیں۔ اس اعتبار سے یہ خطوط ان کے عہد کے سوانح تاریخ اور ادبی ماخذ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے غالب کے زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشی ماحول کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کی دلی میں لوگ کس طرح رہتے تھے، ان کے آداب اور طور طریقے کیا تھے، ان کی پریشانیاں کس قسم کی تھیں، پرانی روایات کے ساتھ نئی روایات کا اثر معاشرت پر کس طرح چھانے لگا تھا، لوگ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ماحول نے انہیں کس طرح اسیر کر لیا تھا، مختلف طبقوں اور فرقوں کے تعلقات آپس میں کیسے تھے، ان کا نظریہ حیات کیا تھا، معاشی بدحالی اخلاق کو کس طرح بگاڑ رہی تھی، بے عملی نے کس طرح معاشرت میں گھر کر لیا تھا، عمراء اور شرفاء کی زندگی کس طرح وبال جان بن گئی تھی، لوگ کس طرح قبول کر رہے تھے، سیاسی تبدیلیوں نے معاشرتی زندگی کو کن راہوں پر لا کھڑا کیا تھا، کون سے حالات اور افکار و خیالات زندگی کو نئے سانچوں میں ڈھال رہے تھے، کون سی علمی، ادبی اور سیاسی تحریکیں تھیں جن کا اثر زندگی اور معاشرت پر ہو رہا تھا، کون سے ادبی مباحث تھے جن کا ان دنوں چرچا تھا، شاعرانہ ماحول کی کیا خصوصیات تھیں، کون سے شاعر تھے جن کا اثر ماحول قبول کر رہا تھا۔ یہ اور اسی طرح کے سینکڑوں مسائل تھے جن کی صحیح تصویر غالب کے یہ خطوط پیش کرتے ہیں۔ غالب نے اپنی آنکھوں سے انگریزوں کے اقتدار کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور بادشاہ دہلی کی بیچارگی، مجبوری اور بے نوائی کا اپنی فکر کی گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ ناکام جنگ آزادی ایک عظیم المیہ تھا، اس المیہ کی زد سے کوئی بھی نہ بچا تھا۔ سقوط دہلی نے ایک عظیم تہذیب و تمدن کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہر طرف ظلم و تشدد کا دور تھا، معمولی سی مخبری پر پھانسی کی سزا مقدر بن جاتی تھی، ہر طرف افراتفری، انتشار، لوٹ مار، جبر و تشدد کی حکومت تھی، شرفاء کی عزت محفوظ نہ تھی، عوام کا برا حال تھا، انگریز اور ان کے دیسی سپاہی ہر طرف دندناتے پھر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 237۔ ذرا سے شعبے پر پکڑ لیا جاتا تھا اور سزائے قید، جلاوطنی اور پھانسی کا حکم سنا دیا جاتا تھا۔ دہلی جو عروس البلاد تھا، اس کے محلے کے محلے جلا کر رکھ دیے گئے۔ جامع مسجد کے آس پاس کے محلے جن میں عالیشان محل اور حویلیاں تھیں توڑ دی گئیں۔ ریلوے اسٹیشن بنانے کے لیے بھی چاندنی چوک کے قریب کا ایک بڑا محلہ گرا دیا گیا۔ یہی تہذیبی اور ثقافتی مرکز برباد کر دیا گیا۔ اس کی عکاسی غالب اپنے خط میں اس طرح کرتے ہیں: مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے وہ نکالے گئے، جاگیردار، پینشندار، ہنرمند، اہل حرفہ، کوئی بھی نہیں۔ مفصل لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جب انگریز نے دہلی پر قبضہ مستحکم کر لیا تو تمام آبادی شہر سے بھاگ گئی، جو باقی رہ گئی وہ انگریزوں کے خیرخواہ یا ریاستوں کے سفارشی تھے۔ حالات بہتر ہونے کے بعد انگریزوں نے شہر میں آنے کے لیے ٹکٹ جاری کیا، جسے آج کل کی زبان میں پرمٹ کہہ سکتے ہیں۔ لاہوری دروازہ جو جرنیلی سڑک سے متصل ہے، وہاں کڑی نگرانی رہتی تھی۔ اس بارے میں غالب اپنے خط میں کچھ اس طرح رقم تراز ہیں، اور حالت یہ ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں، لاہوری دروازہ کا تھانے دار مونڈھا بچھا ہے، لاہوری دروازہ کا تھانے دار مونڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھا ہے، جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات بھیج دیتا ہے، حاکم کی جہاں 5 بیت لگتے ہیں۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے چنگی اور محصول بڑھایا،
جمنا کا گھاٹ اور پل دونوں کو ٹھیکے پر دے دیا اور ٹول ٹیکس وصول ہونے لگا۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر چنگی عائد نہ ہو۔ مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی، عوام بھوکوں مر رہے تھے۔ اس بارے میں مرزا غالب اپنے خط میں کچھ اس طرح رقم دراز ہیں، کہتے ہیں سوائے اناج اور اپلے کے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر محصول نہ لگا ہو۔ غلہ گراں ہے، موت ارزاں ہے، میوے کے مول اناج بکتا ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں دہلی قدیم تہذیب و ثقافت اس کی ختم ہو گئی۔ دل فرصت کے رات دن ڈھونڈنے لگا کہ تصور جانا کیے بیٹھے رہیں، کیونکہ ہر طرف نفس نفسی اور افراتفری تھی۔ ہر کسی کو روٹیوں کے لالے تھے، اس لیے ثقافتی رونقیں ناپید ہو گئیں۔ انگریزوں نے بہت سے تہذیبی نشانات کو مٹا دیا تھا۔ اس بارے میں مرزا غالب اپنے خط میں کچھ اس طرح رقم دراز ہیں۔ لو سنو، تمہاری دل کی باتیں ہیں، چوک میں بیگم کے باغ کے دروازے، خوض کے پاس جو کنواں تھا اس میں سنگ و خاشاک ڈال کر بند کر دیا۔ بلی مارا کے دروازے کے پاس کئی دکانیں ڈھا کر راستہ چوڑا کر دیا گیا۔ غالب کے بے شمار دوست و احباب تھے، ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ جنگ آزادی انہوں نے بکھیر دیا تھا۔ غالب دہلی میں اکیلے رہ گئے تھے اور ان کی واحد تفریح یہ تھی کہ وہ دوستوں کو خطوط لکھیں اور ان کے خطوط پڑھ کر جی بہلائیں۔ غالب اپنے اس کرب کا اظہار ایک خط میں یوں کرتے ہیں، صفحہ نمبر 238۔ بھائی وہ زمانہ آیا ہے کہ سینکڑوں عزیز راہی ملک عدم ہو گئے، سینکڑوں ایسے مفقود الخبر ہوئے کہ ان کے مرگ و زیست کی خبر نہیں۔ جو دو چار بکی رہے ہیں، خدا جانے کہاں بستے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے کو ترستے ہیں۔ ایک دوسرے خط میں رقم دراز ہیں کہ ہزارہا دوست مر گئے، کس کس کو یاد کروں اور کس کس سے فریاد کروں، یوں تو کوئی غم خوار نہیں اور مروں تو کوئی عزادار نہیں۔ خطوط غالب کے عہد کی سیاسی و سماجی صورتحال کے خاص ہیں، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ خطوط غالب تاریخی اہمیت رکھتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ غالب نے ان خطوط میں اپنی زندگی کے واقعات اور اپنے ماحول کا تہذیبی پس منظر محفوظ کیا ہے۔ عام لوگ غالب سے صرف بحیثیت ایک شاعر کے روشناس ہیں، ان کی نثاری کی حیثیت عام نظروں سے پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فارسی اور ان کی شاعری کی حیثیت عام نظروں سے پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے ان کی نثاری کی حیثیت عام نظروں سے پوشیدہ ہے، یعنی نثر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فارسی اور اردو دونوں کے بے مثل نثار بھی ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ بے نظیر و بے عدیل شاعر ہیں۔ ان کی نثر اردو کی تصانیف زیادہ تر خطوط و واقعات ہیں، چند تقریضیں اور دیباچے ہیں اور 3 مختصر رسالے یعنی لطائف غیبی، تیغ تیز اور نامہ غالب، جو سب برہان قاطع کے طرفداروں کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے سوا چند اجزاء ایک ناتمام قصے کے بھی ہیں جو مرزا غالب نے مرنے سے چند روز پہلے لکھنا شروع کیا تھا، مگر ان سب میں ان کے وہ خطوط جو اردو معلّہ اور عود ہندی کے نام سے مشہور ہیں، نثر اردو کا بہترین نمونہ اور ان کے خاص رنگ کا آئینہ ہے۔ غالب کے خطوط کا رنگ بالکل خاص ہے۔ غالب سے اردو نثر کی ایک خاص طرز کی بنیاد قائم ہوئی، مگر خیال ہے کہ کوئی شخص ان کی پوری تقلید اور نقل میں کامیاب نہیں ہوا۔ یوں تو بہت سی انشاء اور توقع اور رقاحات کی کتابیں موجود ہیں، اکثر مشہور لوگوں کے مکاتیب بھی شائع ہو چکے ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو مرزا کا رنگ سب سے علیحدہ ہے۔ اس میں کسی قسم کا تکلف اور تصنع اور خشکی مطلق نہیں۔ عبارت کی روانی اور سلاست سے معلوم ہوتا ہے کہ کل برداشتہ لکھتے چلے جاتے تھے، اور مضامین کی کثرت بتا دیتی ہے کہ ایک دریائے مضامین عمدہ چلا آتا ہے۔ ہر چند کی عبارت حد درجگی بے تکلف اور روزمرہ ہے، مگر یہ ابتذال اور سوکیت اس میں مطلق نہیں، بلکہ اس میں ایک ادبی شان ہے۔ ظرافت غالب کے ہر جملے کی تہ میں پنہا ہے۔ غالب اکثر ایسے خیالات کا جن سے ان کا مکتوب علیہ موافق نہ بھی ہو، استثارت اور صفائی سے اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ وہ جانتے ہیں ان کی تحریر کا زور اور ان کا انداز بیان اس کی زبان بند کر دے گا، بلکہ اس کو ان کے دام محبت میں اسیر کرے گا۔ ان کی تحریر میں بالکل باتوں کا مزہ آتا ہے، اور بعض خطوط انہوں نے فی الواقع مکالمے کی صورت میں لکھے ہیں۔ کسی میں مکتوب علیہ کو غائب فرض کر لیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب علیہ کوئی دوسرا شخص ہے۔ قلم کی ایک جنبش سے وہ ایسی سیر آفرینی کر دیتے ہیں کہ دل مزے اٹھانے لگتا ہے۔ مرزا نے اپنے خطوط میں ایک جدت یہ بھی پیدا کی ہے کہ القاب و آداب کا فرسودہ طریقہ اور بہت سی باتیں جو عموماً خطوط میں لکھی جاتی تھیں سب چھوڑ دیں۔ غالب
پنج آہنگ میں لکھتے ہیں کہ خطوط نویسی میں میرا طریقہ یہ ہے کہ جب خط لکھنے کے لیے قلم و کاغذ اٹھاتا ہوں تو مکتوب علیہ کو کسی ایسے لفظ سے جو اس کی حالت کے موافق ہوتا ہے پکارتا ہوں اور اس کے بعد ہی مطلب شروع کر دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 239۔ غالب نے اپنے خطوط کی ابتدا اس انداز سے کیا، مثلا ہا میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو یہ رامپور ہے، دار السرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے، برخوردار نور چشم میر مہدی کو بات دعا حیات کے معلوم ہو، بھائی تم نے بخار کو کیوں آنے دیا، تب کو کیوں چڑھنے دیا، کیا بخار میرن صاحب کی صورت میں آیا تھا کہ تم مانے نہ آئے۔ مرزا غالب کے رقعات کی ایک بین خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ان کے حالات زندگی کے آئینہ ہیں۔ یہ خطوط غالب کی زندگی اور جزیات زندگی کی تصویریں ہیں، ان سے حیات احباب اور معاصرین سے تعلقات کے متعلق ان کے نظریے اور ہم اثر و قدیم شعراء کے متعلق خیالات سب بخوبی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ بعض کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کی غرض اصلی مکتوب علیہ کے دل کو خوش کرنا اور اس کا غم غلط کرنا ہے۔ اس کا مذاق ظرافت بھی سب سے نرالا ہے، خصوصاً اردو نظم میں تو ان کا جواب ہی نہیں۔ اہل یورپ میں بھی اس قسم کی لطیف ظرافت مفقود ہے۔ غالب اگرچہ خطوط میں سادگی اور سلاست عبادت کے دلدادہ تھے، مگر رواج زمانہ کے موافق احباب کی کتابوں پر تقریزیں اسی پرانے انداز میں لکھتے تھے۔ خطوط غالب سے ہمیں غالب کی شخصی حالات، نفسیاتی پس منظر، شخصیت نگاری، واقع نگاری، وقائع نگاری وغیرہ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ غالب اپنی تہذیب و ثقافت کا ترجمان ہے۔ اس نے مغلیہ سلطنت کی شمع گل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ اس تہذیب کا عزادار تھا، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ خطوط غالب تاریخی اہمیت رکھتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ غالب نے اپنی زندگی کے واقعات کو زندہ کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ماحول اور تہذیبی پس منظر کو بھی خطوط میں محفوظ کر دیا ہے۔ غالب کے خطوط میں مسکراہٹوں اور آنسوؤں کی لڑیاں باہم نظر آتی ہیں۔ غالب دہلی کی مرثیہ گور ثنا خاں ہیں، اس لحاظ سے غالب اردو کے پہلے وقائع نگار بھی ہیں۔ خطوط غالب میں موضوعات کا تنوع۔ مرزا غالب کے خطوط کا اردو کے نثری ادب میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان خطوط کی ادبی حیثیت تو مسلمہ ہے ہی، مگر ان خطوط میں مرزا نے اردو نثر کی تمام اصناف پر غیر ارادی طور پر طبع آزمائی کی ہے، اور بعض اصناف نثر یعنی رپورتاز کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے موجد ہیں۔ اسی طرح کی عملی تنقید جس کا آغاز مولانا حالی سے ہوتا ہے، پھر بھی مرزا نے سب سے پہلے طبع آزمائی کی۔ یہ بات بلا شبہ مسلمہ ہے کہ غالب نے خط کو خط سمجھ کر ہی لکھا، اور ان کے سامنے ادب یا بعض اصناف ادب تخلیق کرنے کا کوئی شعوری لایا عمل نہ تھا۔ مرزا کے خطوط داستان، آپ بیتی، انشائی، افسانہ، ڈرامہ یا رپورتاز سمجھ کر نہیں لکھے گئے، مگر ان خطوط کی سادگی، بے تکلفی، جدت و اختراع، شوخی و ظرافت، جزیات نگاری اور مکالمہ نویسی اردو نثر کو وہ اسلوب عطا کر گئی جو بعد میں نثر کی جملہ اصناف ادب یعنی داستان، افسانہ، ڈرامہ، آپ بیتی، انشائی اور رپورتاز کے کام آیا اور خوب آیا۔ صفحہ نمبر 240۔ منظر کشی۔ مرزا کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی تصویر لفظوں میں اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ شاید رنگ و روغن کی تصویر میں نہ وہ جزیات سما سکے اور نہ اس میں وہ روئے تاثیر پیدا ہو۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، میں صرف چند پر اکتفا کروں گا۔ ایک خط میں میر مہدی مجروح کے نام لکھتے ہیں کہ برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے، میں جس مکان میں رہتا ہوں عالم بیگ کے کٹڑے کی طرف دروازہ گر گیا، مسجد کی طرف کے دالان کا جو دروازہ تھا گر گیا، سیڑھیاں گرا جاتی ہیں، صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے، چھتیں چھلنی ہو گئی ہیں، گھڑی بھر بھر سے تو چھت گھنٹہ بھر بھر سے۔ مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام یوں رقم دراز ہیں۔ تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا، تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا، کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے، تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا، کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی تھا اور عدیدہ ور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے،
اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ سا پھر جاتا ہے۔ ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا، اور اس بات پر کہ داڑھی گھٹی ہوئی ہے وہ مزے یاد آ گئے۔ کیا کہوں جی پر کیا گزری، بقول شیخ علی حزین تا دستر سمبود زدم چاک گریباں، شرمندگی از خرقۂ پشینانہ دارم۔ جب داڑھی مونچھ میں بال سفید آ گئے، یعنی ترجمہ، جب داڑھی مونچھ میں بال سفید آ گئے، تیسرے دن چونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ ناچار مسیح بھی چھوڑ تھی اور داڑھی تھی، مگر یاد رکھیے اس بھونڈے شہر میں ایک وردی ہے عام۔ اس شعر کا ترجمہ نہیں ہے، علادہ سے ایک عبارت ہے۔ جب داڑھی مونچھ میں بال سفید آ گئے، تیسرے دن چونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ ناچار مسیح بھی چھوٹی اور داڑھی بھی، مگر یاد رکھیے اس بھونڈے شہر میں ایک دردی ہے عام۔ ملا حافظ بساتی نیچا بند دھوبی سقا بھٹیارا جولاہا کنجڑا، منہ پر داڑھی سر پر بال۔ فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر مڑایا۔ ایک اور خط میں ہرگوپال تفتہ کو لکھتے ہیں کہ میں کرائے کے جس مکان میں رہتا تھا مالک نے وہ بیچ ڈالا، جس نے لیا اس نے مجھ پر پیام بلکہ ابرام کیا کہ مکان خالی کر دو۔ مکان کہیں ملے تو اٹھوں، بے درد نے مجھ کو عاجز کیا اور مدد لگا دی۔ وہ صحن والا خانے کا جس کا 2 گز کا عرض اور 10 گز کا طول ہے، اس میں پاڑ بند ہو گئی۔ رات کو وہیں سویا، گرمی کی شدت، پاڑ کا قرب، گمان یہ گزرتا تھا کہ کٹ کر ہے اور صبح کو مجھے پھانسی ملے گی۔